آپ کے اس قصبہ اس شہر میں جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے. مولانا فاروقی صاحب آپ کے قصبے میں مجھے اس وقت لائے ہیں جب میری دنیا دور ہو رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے. وہ جوانی چلی گئی جو جا کے نہ آئے، وہ بڑھیپا آ گیا جو آ کے نہ جائے. جہان فانی، یہاں کا ہر فرد فانی. میں اور آپ یہاں کیسے بیٹھے رہیں گے جب کوئی بھی نہ رہا؟ مجھے اپنے آنے کی اتنی خوشی نہیں جتنی مولانا علامہ عبدالستار صاحب توسوی دامت برکاتہم کی تشریف آوری کی خوشی ہوئی. لوگ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، انہیں علم نہیں آدمی کی قیمت کا، اور تم اپنوں کو پتہ نہیں. کشتی لڑنے والے پہلوانوں کو گورنمنٹ پالتی ہے، کرکٹ کھیلنے والوں کو گورنمنٹ پالتی ہے، کبڈی کھیلنے والوں کو گورنمنٹ پالتی ہے. خدا کی قسم صحابہ کرام کی عظمت کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والوں کو خدا پہچانتا ہے. تم کہتے ہو توسیع کے مقابلے کا آدمی پاکستان میں نہیں، میں کہتا ہوں عرب و عجم میں نہیں، یورپ میں نہیں، افریقہ میں نہیں. مگر تمہاری پرانی عادت ہے بے قدری کی. کسی نے بڑی عجیب بات کہی ہے، کہتا کہ ہر ڈوبنے والے کا ساحل کے تماشائی، ہر ڈوبنے والے کا ساحل کے تماشائی، افسوس تو کرتے ہیں امداد نہیں کرتے. جو آدمی کام کرے تم نے اس کی قدر نہ جانی. اور خدا گواہ ہے میں اس نیت سے نہیں کہہ رہا کہ میں مولانا کا شاگرد ہوں، میں مولانا کی جماعت کا فرد ہوں، یا میں مولانا کو نمازی اچھا جانتا ہوں یا بہت روزے دار جانتا ہوں، بلکہ آج کل ایک دور ہے جس میں جو آدمی میں صفت ہو وہ بہت بڑا وقت کا ولی ہے. مولانا توسوی ساری زندگی میں بکا نہیں، جھکا نہیں. نعرہ تکبیر، علامہ عبدالستار توسوی. ورنہ ایسے ایسے آدمیوں کی بڑی قیمت ملتی ہے. ہمارے ملتان میں ایوب خان تشریف لائے اپنے صدارت کے دور میں. ہم بھی گئے سننے کے لیے کہ دیکھیں صدر صاحب کیا فرماتے ہیں. ملتان کا ڈی سی کہنے لگا کہ ہمارے صدر صاحب تو اتنے سادے آدمی ہیں کہ اگر کوئی فقیر غریب آدمی بھی کہے کہ میرے یہاں کھانا کھا لو تو تشریف لے آئیں گے. ملتان کے ایک پکوڑا بیچنے والے کو کھجلی اٹھی. انہوں نے کہا میرا نام تو ہوگا کہ صدر ایوب میرے گھر پہ آیا چاہے گھر میں کچھ نہ ہو. کے مجمع میں کہنے لگا کل دوپہر کا کھانا صدر ایوب میرے گھر کھائیں گے. اب وہ خود کہہ کر پھنسے ہوئے تھے. ملتان کا ڈی سی بڑا سیانا، ویسے ملتان کا ہر آدمی سیانا ہوتا ہے، بھول میں نہ رہنا. ڈی سی کھڑا ہو کے کہنے لگا انشاءاللہ ایوب خان کے ساتھ 500 آدمیوں کا عملہ بھی آئے گا. وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا سارے اپنے گھر کھائیں گے. بڑی بڑی ترکیبیں لوگوں نے لڑائی. ہر دور بدلتا ہے، قیمت بڑھتی ہے. پہلے میں اب تم ہمیں صرف ختم فاتحہ جوگے نہ سمجھو، یہ تو اللہ کی دین ہے کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے منہ میں پانی نہیں لاتے اور ہاتھ میں صحابہ کرام کی توحید والا جھنڈا لیے کھڑے ہیں. بڑا کچھ ملتا ہے ہمیں بھی، یوں نہ سمجھو کہ ہمیں دینے کوئی نہیں آیا. تم اگر 500 ہزار روپے لے کے ووٹ دے سکتے ہو تو قاری حنیف کو کم سے کم 1 لاکھ تو ملتا ہے نا. سارے ملتان کا ایک بندہ میری مسجد کا مقتدی ہے، وہ اگلے دن میں کہنے لگا قاری صاحب ہوں ووٹا شوٹا کا قصہ کوئی نہیں آتا. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے مزے ہو جاندے نے مہینے واسطے، پانی کی تھان سیمن اب ملتی ہے، مرغے ملتے ہیں، ہر بڑے بڑے لوگ آ کے خوشامد کر دینے. میں کہا ٹھہر جا، اگلا کھاد جائے گا پہلے پہنچا لیں. دور کی بات ہے. اور یہ بیچارے جن کا فاروقی صاحب گلا فرما رہے تھے کہ گالیاں بکتے ہیں، یوں کرتے ہیں، حضرت یہ کوئی نوا کام تھوڑے، یہ وہ باپ دادوں کا عادی ہے ان کا.
اور ہم اتنا کہہ کر ہمیشہ گزر گئے، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ حضرت آپ ان کا شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ گندی نالی میں سے بو ہی آئے گی۔ ان کے پاس جو کچھ ہوگا وہی ملے گا۔ میں کس طرح گالی دوں؟ مجھے شیخ مدنی رحمہ اللہ نے، مجھے مفتی محمود نے، مجھے دوسرے استادوں نے، خدا گواہ ہے، گالی دینا سکھایا ہی نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی کشتوری عطا فرمائی، اور ہمیشہ بزرگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ جیسے فاضل نوجوان فرما رہے تھے کہ ہم نے معاف کر دیا، لیکن اتنا ضرور کروں گا، خام خواہ انتشار فساد نہ کرو، کبھی مار نہ کھا جاؤ۔ اس لیے کہتا ہوں مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آلے، مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آلے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ عمریں گزر گئی، نسلیں گزر گئی اہل حق کو گالیاں دیتے ہوئے، سب وہ ستم کرتے ہوئے، مگر الحمدللہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، نہ ہم نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا۔ اگر ان سے الجھ جاتے تو قادیانی چھوٹ جاتے، اور یہ سارا پروگرام وہی ان سے کراتے ہیں۔ اتنے بولے نہیں ہیں کہ مفت میں گالیاں دے رہے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں۔ اتنا پاگل کوئی نہیں۔ تو حضرت اپنا کام کیجئے، کام کرنے والا کبھی نہ رکتا ہے نہ جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں کچھ بھی نہیں، مگر جن بزرگوں کی میں روحانی اولاد ہوں، ان کی طاقت کا اگر اندازہ پوچھنا ہو تو ذرا لندن اکیڈمی میں جاؤ، ملکہ وکٹوریہ کی قبر سے پوچھو حسین احمد کون تھا، احمد علی لاہوری کون تھا۔ میں انگلینڈ گیا تو وہاں ایک شہر ہے اڈمرا، وہاں بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بیان کے لیے وہاں بھی لے گئے۔ بیان کے بعد مجھے ایک انگریز پروفیسر کچھ اردو بولتا تھا، ٹوٹی پھوٹی، کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ پاکستان سے آئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، سچ بتانا۔ میں نے کہا کہ یہ مولانا حسین احمد مدنی عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا آزاد، یہ لوگ ان کو جانتے تھے؟ میں کہا کہ قسم کھا کے بتاؤ کیا واقعی یہ لوگ آدمی تھے، انسان تھے یہ؟ اور میں نے کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا لندن اکیڈمی سے لے کر میں نے ان کی انگریزوں کی رپورٹ پڑھی ہے، بڑے بڑے وزراؤں کی، گورنر جنرلوں کی رپورٹ پڑھی، ملکہ وکٹوریہ کی رپورٹ پڑھی، اور میں اس نظریے پہ پہنچا ہوں کہ یہ لوگ آدمی نہیں، انسان نہیں، بلکہ یہ وہ پہاڑ ہے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا۔ نعرہ تکبیر، جو تخت ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، کالے پانی میں 14 میل لمبا قبرستان دیوبندیوں کا، 14 میل لمبا قبرستان، اور انشاءاللہ نہ اس وقت کوئی حصہ تھا ان کا، اب بھی کوئی نہیں ہے۔ کیسے ہوگا حصہ؟ کام کرنے والوں کو تاریخ یاد کرے گی۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات اقدس اتنی اونچی ہے، اتنی شان ہے۔ علامہ توسوی اللہ تعالیٰ ان کو دیرگاہ تک سلامت رکھے، بیٹھا ملتان میں ہے، ڈرتا ایران ہے، ہر جگہ یہ لوگ جانتے پہچانتے ہیں۔ میں ذرا سادے سادے لفظوں میں بات کروں گا تاکہ مجھے پتا ہے نا۔ اگلے دن میرے پاس 2 افسر آئے تھے بہاولپور کے، اور کہنے لگے آج آپ کی زیارت ہوئی ہے، کیس سے بہت سنتے ہیں لیکن ہم کچھ متزلزل ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ آنکھوں سے دکھتا نہیں، سادہ سا کپڑا ہے، ڈائی آنے کی تیری ٹوپی ہے، اور کیس سے سنے تو یوں معلوم ہوتا جیسے بادشاہ بول رہا ہو۔
آپ مطالعہ کیسے کرتے ہیں، تیاری کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مجمع میں جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں یہ غسل کے فرض بھی نہیں جانتے۔ تیاری کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے حافظ الحدیث ہمارے آگے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اتنی سی بات سے آپ حضرات کو سمجھا کر کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ کوئی پروفیسر کا شاگرد، کوئی ڈاکٹر کا شاگرد، کوئی انجینئر کا شاگرد، کوئی ماسٹر کا شاگرد، کوئی قاری عالم حافظ کا شاگرد، کوئی ہنر والا ہنر والے کا شاگرد، اور یہ بات کوئی کم ہے، ساری دنیا لوگوں کے شاگرد ہے، صحابہ کرام محمد مصطفیٰ کے شاگرد ہے۔ شان صحابہ، شان صحابہ، ہماری محمد علی صاحب مستانی۔ پھر آگے چلو، کوئی چشتی کا مرید، میں نقشبندی کا مرید، کوئی قادری کا مرید، کوئی سہروردی کا مرید، سارے صحابہ کرام امام الانبیاء کے مرید ہیں۔ ظالم پھر بات کا صحابہ کرام کی، پہلے ان کا استاد اور ان کا پیر تو دیکھ۔ میں مانتا ہوں تم کسی فوج کے میجر ہوں گے، میں مانتا ہوں کسی فوج کے نائب ہوں گے، کسی فوج کے کرنیل ہوں گے، کسی ملک کی فوج کے جرنیل ہوں گے، کیپٹن ہوں گے، تم کیا جانو صحابہ کرام کو؟ صحابہ کرام محمد مصطفیٰ کی اس فوج کے جرنیل ہیں جس فوج کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہے۔ تمہارا امام قاضی، تمہارا امام مفتی، تمہارا امام عالم، تمہارا امام پیر، تمہارا امام بزرگ، تمہارا امام نیک متقی، تمہارا امام قاری اور حافظ ہے۔ تم نے صحابہ کرام کے کبھی امام کو نہیں تکا؟ 23 برس تک ان کو نماز کون پڑھاتا ہے؟ ان کی ہر چیز نرالی ہے۔ تم نے تو ایک ہی ذہن بنا رکھا ہے بس کہ مولوی بھوکے ہیں، مولوی بھوکے ہیں، بھوکے مرتے ہیں۔ اب اتنی تقریر میں کروں گا، جاگ رہے ہو سارے؟ تھوڑی سی بات آپ سے ہی پوچھ لوں، یہ بھی قصبہ ہے کاموں کی، اس کے ارد گرد بڑی آبادی ہے، لاہور کے پاس بیٹھے ہو، قسم کھا کے بتانا آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی جنازہ پڑھا ہے کہ بھئی یہ پتا چلا ہو کہ آج جناب جنازہ پہ مولوی کا بھوکا مر گیا؟ کسی بستی میں، کسی چک میں، کسی قصبے میں، کسی شہر میں قسم کھا کر بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو کہ کسی نے یوں بتایا کہ آ مولوی جڑا مرے پہ ہے نا بھوک نال مر گیا؟ آئے تو ہو گیا ہوئے گا بھی سب رات میں اتنے حلوے کا چکر ہوا کہ مولوی حلوہ کھانا ہی کھانا مر گیا۔ ایک تو اسی بھی رول سنتے ہیں فلانا مولوی مر گیا کہ کی ہوا گا، حلوہ بہت کھا گیا تھا۔ ایک مولوی صاحب بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے کہ حضرت صاحب کو دیکھنا ذرا بیمار ہیں۔ وہ دیکھ داکھ کر کے دوائی مکسچر ہاضمی کی بنا کر لایا نا پیالی میں، انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ پی لیجیے۔ وہ کہنے لگا کمڑا ہو گیا ہے، اتنی جگہ ہوتی پیٹ میں تو ایک پلیٹ حلوے کی اور تو مارتا ہے۔ اللہ والا کبھی بھوکا نہیں مرتا، اور سنو جب وہ مرتا بھی ہے تو وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، وہ ایک سے ہی مانگتا ہے۔ شاہ ابی طالب کا زمانہ ہے، مکے کے چودھریوں نے، رئیسوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پروانوں دیوانوں کو قید کر دیا، 1-2 دن کے لیے نہیں، 2.5 برس گزرے ہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا رو رہی ہے، فرمایا خدیجہ تو بڑی دل والی گردے والی میری ساتھ زندگی گزاری بیٹھی ہے، آج رونے کا کیا سبب ہے؟ عرض کرنے لگی میرے آقا بڑا کچھ اللہ نے حوصلہ دیا، آج ہار گئی ہوں اور اس کا سبب یہ ہے چھوٹی فاطمہ الزہرا اتنی بھوک سے تنگ ہو گئی، آواز نہیں نکلتی، میری ساری بچیوں کی آواز نکلنی بند ہو گئی، آخر میں ماں ہوں، مجھے دکھ نہ ہو، مجھے تکلیف نہ ہو، اور کس کو ہوگی؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنگل کی طرف تشریف لے گئے، ایک صحابی نے حدیث
ہدیہ پیش کیا، آپ نے رحمت والی جھولی میں قبول کیا، جھاڑو پتے لے کر جھولی میں اپنی بیٹیوں کے پاس آئے اور نام لے لے کر آواز دی، رقیہ بیٹی ادھر آؤ، زینب بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ۔ قطار بنا لی، رحمت والے ہاتھ سے جھولی میں سے پتے نکال کر جھاڑیوں کے تقسیم فرمائے، فرمایا میری بیٹیوں اللہ نے خوراک کا انتظام کر دیا، درختوں کے پتے چباؤ، خدا کا قرآن پڑھو۔ آخر کن لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم نے میرے دین کے لیے اتنے دکھ اٹھائے، میں دیکھ رہا تھا تمہارا سانس بھی حلق میں اٹک گیا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید، مقتدی، ساتھی، ہر دکھ درد میں ساتھ کام آنے والے، یہ تو وہ جماعت ہے جن کی تعریف توریت میں تھی، انجیل میں تھی، زبور میں تھی، قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ تم نے تو یوں خیال کر رکھا کہ جیسے ہمارے زمانے کے لیڈر ہیں وہ بھی یوں ہی تھوڑے تھوڑے علاقے کے کونسلر ہوں گے، لیڈر ہوں گے، چلو کوئی ان میں سے وزیر بن گیا ہوگا۔ نہیں، ایک مسئلہ تو بتاؤ، اللہ میاں عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ زور سے کہو۔ اللہ جانتا تھا کہ میرے نبی کی نبوت اتنی بڑی شان والا نبی کس قوم کے حوالے کرنا چاہیے، خدا جانتا تھا کہ صحابہ کرام کی ایسی جماعت ہے سارے کر سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، پر میرے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا ایمان ہے جیسے نبی خدا نے، ہر نبی خدا نے بنایا، صحابہ کرام کا انتخاب بھی میرا تیرا نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شاہی درباروں میں جاتا ہے، لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر سونگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خوشبو مارکیٹ میں تو کہیں نہیں ملتی، ہم نے بڑی تلاش کی ہے سارے ملکوں میں، یہ خوشبو جو تیرے ہاتھ میں سے آتی ہے ہمیں یہ تو کہیں نہیں ملتی۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا جہاں سے مجھے یہ خوشبو ملی وہ دکان بند ہو گئی، میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا، سخت بخار تھا، تکلیف تھی، آج تم بیمار پڑو گے، ماسی پوچھنے کے لیے آئے گی، پھوپھی پوچھنے کے لیے آئے گی، دھی پوچھنے کے لیے آئے گی، بہن پوچھنے کے لیے آئے گی، عزیز و اقربا آئیں گے، دوست احباب آئیں گے۔ صحابہ کرام بیمار پڑتے تھے پوچھنے کے لیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ صحابی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اور تیرا کیا حال ہے، اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ اور یہ جماعت تو ایسی قسمتوں والی ہے، ان کے معصوم بچے بھی قسمتوں والے۔ کیسے؟ تمہارے یہاں میرے یہاں اولاد پیدا ہوگی، میرا سنگیت گائے گی، نانی دادی کھڑی ہو کر کے کچھ کھڑکا دڑکا کرے گی، لیکن صحابہ کرام کے یہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے ان کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی جولی میں لا کے رکھ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بچوں مبارک ہو، دنیا میں آتی تمہیں امام الانبیاء کا دیدار مل گیا۔ آج دادی گھٹی پلائے گی، نانی گھٹی پلائے گی، دائی گھٹی پلائے گی۔ صحابہ کرام کے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک میں کوئی چھہارا، کوئی کھجور چبا کر بچے کے حلق میں ڈال دیا کرتے تھے، گھٹی دیکھو کیا گئی ہے، نبی کے منہ کا لعاب گیا۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو مدینے میں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا بھی حضور کہاں ہیں، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ امام الانبیاء یہاں موجود ہے۔ بڑی بڑی شان ہے ان لوگوں کی۔ تمہیں خواب میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی اور صحابہ کرام نے زندگی میں لاکھوں مرتبہ دیدار کیا۔ ہائے ہائے ہائے، قربان نہ ہو جاؤں آنکھوں پہ۔ اور پھر بعض
صحابہ کرام تو اتنی امتیازی شان رکھتے ہیں. آج تم شادی کے لیے دلہا بن کر، گوشت بن کر، نوشا بن کر، لاڑا بن کر وزیر کے دروازے پہ جا سکتے ہو، گورنر کے دروازے پہ جا سکتے ہو، جگیردار کے دروازے پہ جا سکتے ہو، سرمایہ دار کے دروازے پہ جا سکتے ہو، ڈی سی کمشنر ایس پی کے دروازے پہ جا سکتے ہو. پر تمہیں کیا معلوم کہ دروازہ ہو نبی کا اور دلہا ہو عثمان. دروازہ بھی دیکھ اور آنے والے کو بھی دیکھ. تیری بارات میں، تیری شادی میں باجے والے جائیں گے، ڈھول ڈمکے جائیں گے، کنجر جائیں گے، میراثی جائیں گے. میرا عیدہ ہے عثمان کی بارات میں فرشتے آئے. تم کیا جانو حضرت عثمان کو؟ نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے بعد داماد کے گھر تشریف لے آئے اور یوں جوڑا بیٹھا ہوا دیکھ لیا، اپنی بیٹی بھی اور داماد بھی. پہلے یہ بات سوچو، سارے جہان کا سونا، سارے جہان کا حسین، جن کو حسین کہے وہ کتنے سونے ہوں گے. دیکھ کر یوں فرمایا عثمان میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا حسین جوڑا دیکھا ہے. اتنا حسین جوڑا میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا. تم یہ سارے کھاتے وی سی آر پی پورے کر لیتے ہو انشاءاللہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی. دماغ خراب ہو گیا. اخبار، ٹیلی ویژن، ریڈیو، بک بک ہر وقت کی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، قرآن پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، استغفار کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی. ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت ایسی بربادی میں پھنسے گی، اتنی تباہی میں آ جائے گی، اتنا بیڑا غرق ہو جائے گا. صبح آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جناب کافر کا اٹھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ظالموں میری زمین پہ بدماشی نہ کرو، میری زمین پہ ظالم و زیادتی نہ کرو، میری زمین پہ قتل نہ کرو، میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ. اگر میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. میں اپنی شان قہاری پہ اگر آ گیا پھر افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے. اللہ پاک اعلان کرتے ہیں طاقت پہ ناز نہ کرو، قوت بھی فخر نہ کرو، دولت پہ نہ کرو، اقتدار میں نہ کرو. میں تو ایسا خدا ہوں، میں نے ایسی قوم پیدا کی تھی ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کے پھینک دیا کرتی تھی اور جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. اتنے طاقت والے لوگ. آج کل کا جو معاملہ ہے نا، تمہاری میری مولویوں کی دکانداروں کی سب کی نگاہ ایک جگہ لگی ہوئی ہے رات دن. یا اللہ پانے تو گھنٹے واسطے دے دے، کوئی وزارت تو دے. ہمیں یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کبھی کبھی وزیروں کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو عام مجرموں کو لوگ دن میں پکڑتے ہیں پولیس والے، مولویوں کو نماز اور جمعے کے ٹائم پکڑنے تشریف لاتے ہیں اور وزیروں کو پکڑنے کے لیے تہجد کا وقت رکھے ہیں. وہ ایک وزیر کے گھر میں آگ اسے پکڑنے کے لیے، اسے بیچارے کو پتہ نہ تھا. اب اس نے سوچا کہ میں کہاں جاؤں، کیا کر سکتا ہوں ان سے. ذمہ دار وزیر تھا، اس نے سوچا کہ یہ جو دودھ کی چاچی رکھی ہے نا بلونے والی، میں اس کو شروع نہ ہو جاؤں. زنانی چادر اوڑھ کے دودھ بلونے بیٹھ گیا. ابھی وہ کھڑی ہوئی وزیر، پولیس والے کہنے لگے کم زنانہ کھانسی مردانہ گل کی ہے.
چادر اٹھا کے دیکھا تو وزیر صاحب دودھ پلو رہے کہاں والو اور کہاں نام لیتے ہیں صحابہ کا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ اعمال نجات کرائیں گے نہ قائد نجات کرائیں گے. لوگ ہیں یہ ہر بات نرالی ہر کام نرالا. ایسے وقت میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے جبکہ کلمہ پڑھتے ہی پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے مصیبتوں کے بلاؤں کے تکلیفوں کے. نوجوان کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان نہ تھا میرا باپ بھی مسلمان نہ تھا. میں مکے شہر میں سودا طلب خریدنے کے لیے آیا. میں ایک چوک میں کھڑا ہو گیا. میری آنکھ نے بہت بڑا مجمع دیکھا. میں کیا دیکھتا ہوں چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں. کسی کے ہاتھ میں روڑا کسی کے ہاتھ میں پتھر کسی کے ہاتھ میں ہڈی. چاروں طرف کھڑے ہونے والے لوگ مار رہے ہیں اور ایک کالی کملی والا قلعہ درمیان میں کھڑا ہو کر مار کھا رہا ہے. روکنے والا کوئی نہیں ٹوکنے والا کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. سارا مکہ مارنے والا ایک یتیم مکہ مار کھانے والا جس کو مکے کی چوکڑیوں نے مارا نوجوانوں نے مارا طائف کے لڑکوں نے مارا عورتوں نے مارا مردوں نے مارا رات کو مارا دن کو مارا ہر گلی میں مصیبت سر پہ ڈالی مار رہے. ایک عورت نے دیکھا اس نے یوں کوٹھے پہ کھڑی ہو کر پہاڑی پہ آواز لگا دی زینب تم کہاں چلی گئی تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا. جن بچیوں کا بھائی نہیں ہوا کرتا ان کو سارا پیار باپ سے ہی ہوتا ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہے پانی لے کر چلی ہے. کون ظالم میرے ابا کو مارنے لگ گیا رحمت کائنات کو کون مارنے لگ گیا. بڑی تیز قدمی سے دوڑ کر تشریف لائی اور دیکھا تو چاروں طرف سے لوگ مار رہے ہیں. آگے بڑھ کر کے فرمانے لگی ہو مکے والوں وجہ بتاؤ میرے ابا کو کیوں مارتے ہو یتیم مکہ کو کیوں مارتے ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مارتے ہو کیا جھگڑا ہے کیا تنازع ہے. اگر میرے ابا نے تمہارا کوئی قصور کیا وہ بتاؤ گناہ کیا کیا بتاؤ جرم کیا وہ بتاؤ. اگر میرے ابا نے تمہارا قرضہ دینا ہو اس لیے نہ مارو نہ مارو میں چکی چلا چلا کر مزدوری کر کر کے اپنے ابا کا قرضہ اتار دوں گی. کون جانے ان دکھوں کو کس لیے دکھ آئے کس مصیبت کے لیے آئے کیا بات تھی. مکان کا جھگڑا نہیں دکان کا جھگڑا نہیں روپے پیسے کا جھگڑا نہیں اور سارے مارے اور ایک مار کھائے. محدثین لکھتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا کو لپٹ گئی. اتنا خون نکلا تھا بیٹی کے کپڑے بھی نبی کے خون آلود نبی کے خون سے کپڑے خراب ہو گئے خون آلود ہو گئے. مکے والے کچھ گئے. مکے والے کچھ شرم کھا کر چلے گئے غیرت کھا کر چلے گئے باپ بیٹی رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی ابا پیاس لگی ہوگی. اتنا مارا لوگوں نے سارا بدن زخمی کر دیا لباس مبارک زخمی ہو گیا. آپ تشریف رکھے 2 گھونٹ پانی تو پی لے. سیدہ زینب کہتی ہے میرے ابا نے رحمت والے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ اٹھایا منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے بھی لہو آیا. میرے ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں کیوں پریشان کرتے ہیں رات دن مار پہ زور ہے. روڑے مارتے ہیں پتھر مارتے ہیں ہڈیاں مارتے ہیں کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وجہ کیا ہے. فرمایا میری بیٹی او میرے لختے جگر او میری نور نظر او میری سب سے بڑی دھی میں ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتا ہوں.
اس لیے مارتے ہیں. اب دیوں کا کام ہے نا یوں پلہ پکڑ لیا میرے ابا اور رحمت والے ابا، ساری کائنات کے سردار ابا. اگر یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ، اگر یہ توحید کا پیغام نہیں سنتے انہیں نہ سناؤ، اللہ کا قرآن نہیں سنتے نہ سناؤ. میرے ابا میری ساتھ تشریف لے چلو، گھر میں سنایا کرو، میں سنوں گی، رقیہ بہن سنے گی، ام کلثوم سنے گی، چھوٹی بہن فاطمہ الزہرا سنے گی، امی جان سنے گی. یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ. رحمت والا ہاتھ بیٹی کے سینے پہ رکھتے ہوئے فرمایا لگتے جگر تجھے معلوم نہیں، تجھے خبر نہیں، مجھے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. مجھے تو حکم ملا خدا کا، میرا قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، میرے بندوں کو ڈراؤ، اپنی قوم کو سمجھاؤ. اس لیے میں بیٹی مار کھاؤں گا، میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہے، میری جان ختم ہو سکتی ہے، میرا قیمہ بن سکتا ہے، میں اللہ کا قرآن، اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا. انہیں کیا معلوم ہے رات دن کیا حال بنایا ہے. کسی سے کھانا نہیں مانگا، کسی سے پانی نہیں مانگا، کسی سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا. کابو کی منڈی کے علاقے کے مسلمانوں سوچو تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ساری زندگی میں ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. جناب اما عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مہمانوں اور کافی سارے لوگوں کے ساتھ جب آپ کھانا نوش فرماتے اور برتن واپس آتے، ہماری اماں کہتی ہیں میں بغیر پوچھے سمجھ جاتی کہ اس پیالے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نوش فرمایا. کسی نے پوچھ لیا آپ کو کیسے پتا چلتا تھا؟ فرمایا وہ اتنا چاٹا ہوا، اتنا صاف کیا ہوتا تھا کہ اس کے دھونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں قسم کھا کے فرماتے ہیں او لوگوں مالک کی کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. ساری عمر کی قسم کھا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم میں سے بھی کوئی یہ قسم کھا سکتا ہے؟ بڑے بڑے حاجی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے نمازی بیٹھے ہیں، مؤذن بیٹھے ہیں، مولوی بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں، کوئی قسم کھا سکتا ہے؟ ہاں یہ قسم تو آپ بھی کھا سکتے ہیں، میں بھی کھا سکتا ہوں کہ سچ ساری عمر میں کبھی نہیں بولنا. یوں ہی خامخواہ جھوٹ بولنا بے فائدہ بغیر کسی وجہ سے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں مالک کی کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی گیت نہیں گایا، کبھی گیت نہیں گایا. ہمارے زمانے کا 80-70 سال کا جو بڈھا ہے نا، سر ہل رہا ہے، پاؤں ہل رہے ہیں، قبر میں گھسنے کو ہو رہا ہے، وہ بھی پڑا پڑا چارپائی پہ یہ قبر کی تیاری ہوتی پئی. اندر کجری بڑی ہوئی ہے بڑے میاں کے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں. بسوں میں دیکھتے ہیں نا بولا بھی نہ جائے استاد جی صاحب کوئی لوڑوں کے چھوڑوں کو لاؤ. اندازہ لا، عمر بھی دیکھو تو پیشکش بھی دیکھو. سبحان اللہ. ساری زندگی میں گیت نہیں گایا. عورتیں بجائے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے، استغفار پڑھنے کے بجائے، تیسرا کلمہ پڑھنے کے بجائے کپڑا سی رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں. اور کئی بختوں والے تو ایسے ہیں شام کو آتا ہے نا گھر والا تو گھر والی کہتی ہے ساڈا منڈا گاؤں سیکھ گیا گانا یہ یاد ہو کے لیا. تو باپ شام نو کہندا ہے روپیہ جانگا بنتا ہے گانا مینوں بھی سنا. پتا ہوگا نا بھی میں تو کنجر ہے گا سی، تو بھی کنجر بن گیا کہ نہیں. خوشی ہوتی ہے جو بات گاتی ہے.
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوہرا داماد قسم کھا کے کہتا ہے لوگوں مالک کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا. بادشاہ ہو کر مالدار ہو کر اتنے جڑا حال بنے تھی میرے نالوں زیادہ جان دو کالے برکے والی میں کولو لنگے نا جس بڈھے نو چنگی طرح نظر نہیں آتا ایویں پٹ پٹ کے دیکھتا بھی کہڑی جانتی نہیں ہے. پتہ نہ لگے کسی بچے کو پوتے کو پوچھتا ہے یہ کون ساڈے بوئے سے جڑی لنگی ہے کیڑی سی بلا بلا تیری ماں سی تو کی رہتا بدماشی عام ہو گئی بدماش بن گئے. یاد رکھو اس ماحول میں تم کلمہ پڑھتے ہوئے مرو گے استغفار کرتے ہوئے مرو گے. وہ تو نبی کے زمان سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے پاک میں موت آ رہی ہے. اللہ ہم سب کو مدینے پاک کی موت عطا فرمائے. یہ حاجی جتنے حج کرنے جاؤں ہے نا درخواست نکلی نہیں مولویوں دے نیڑے ہوئے نہیں. مولوی صاحب وہ درخواست انشاءاللہ نکل آئی ہے دعا کرائے جے خیریت نال واپس آ جاؤ. تسی بھی تجربہ کر کے دیکھنا انشاءاللہ زندگی بچ موقع آ جائے گا نا. جے دی ماسی جے دی پھوپھی چاچا ماما نانا اج نو جا رہا ہوئے نا کول کھڑ کے تسی دعا منگنا یا اللہ ساڈی ماسی مدینے مر جائے یا اللہ ساڈی پھوپھی مدینے مر جائے یا اللہ میرا سہرا مدینے مر جائے. اور بالکل آمین نہیں کہنی جتی لا کے تیرے سر سے کھپ کر کے مارنی ہے. کون مدینے مرے یہ جڑے تھوڑے سامنے کرتے ہیں نا مدینہ مدینہ بخار ہو جاوے نا سفیر نو کہندے میرا سویر ٹکٹ اوکے کرا میں کر جا کے مرنا چاہتا. تیرا گھر کوئی جنت الفردوس ہے. یہ اللہ والے لوگ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جوان ہے جو ہر وقت دعا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. تم جتنے بیٹھے ہو تم نے بھی کبھی دعا مانگی یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما ہیں؟ چلو صبح جہاں جہاں فجر کی نماز پڑھو گے زور سے دعا مانگنا یا اللہ ساڈا مولوی شہید ہو جاوے. انہیں بالکل آمین نہیں آخنی اور کچھ چلا بنانی مسیح دا لوٹا ہی چک کے تیرے سر سے مارے گا. تیرے گھر کھانا نا مینو مران نو پھردا ہے. یہ اللہ والا ایسا جو ہر وقت کہتا مولا گھر تیرا ہو سر میرا ہو دل میرا ہو گھر تیرا ہو بستر کی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں میری جان کا تیرے نام پہ قیمہ بن جائے بوٹیاں اڑا دی جائے میں اس پہ بڑا راضی. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. تیرے نام پہ شہادت کی موت مانگتا ہوں. اور یہ مانگنے والا فاروق اعظم ہے سب کا رضی اللہ تعالی. یہ کیوں نہ مانگتا؟ تمہیں آج تک سنی ہو یہ بھی پتا نہیں کسی کو ماں نے مانگا ہوگا کسی کو باپ نے مانگا ہوگا کسی کے لیے دادی نے دعا کی ہوگی کسی کے لیے نانی نے دعا کی ہوگی کسی کے لیے قوم نے مولوی نے دعا کی ہوگی. فاروق اعظم امام الانبیاء کی مانگی ہوئی دعا ہے. اور دعا میں ہی بڑا فرق ہے. خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حبیب اللہ کو مانگا. خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد خلیل اللہ نے مانگا جو ہزاروں انبیاء کا دادا ہے. خلیل اللہ کی دعا کا جواب 4000 سال بعد آیا. خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا 4000 سال بعد دعا کا جواب آیا. اور جب امام الانبیاء نے فاروق کو مانگا علماء لکھتے ہیں کہ کالی کملی والے نے ابھی جھولی نیچے نہیں چھوڑی تھی کہ خطاب کا بیٹا سامنے کھڑا تھا. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا میرے فاروق بلکہ یوں آیا میرے محبوب کے محبوب میرے محبوب کے محبوب. کسی کو علم نہ ہو میں نے تو وہ آنسو دیکھے ہیں جو بہا کر تجھے
مانگا تھا. مجھے وہ جھولی اب تک یاد ہے، میرے سامنے جھولی پھیلا کے مانگا تھا، اور تجھے تو اسلام کی طاقت کہہ کر کے مانگا تھا، اسلام کی شان کہہ کے مانگا تھا، اسلام کی عظمت کہہ کے مانگا تھا، اسلام کی آن کہہ کے مانگا تھا. مجھے معلوم ہے تو مانگے اور میں تجھے دوں نہ، کہیں میرا محبوب رنجیدہ نہ ہو جائے. بلکہ فرمایا فاروق، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت دینے کے لیے لکڑی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے کپڑا آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے زمین آئے گی. پر اے میرے محبوب کے محبوب، جب تیرا کیس میرے یہاں آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا. نعرہ تکبیر، شان فاروق اعظم، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، میرا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا. اور دوسری دعا کرتے تھے رو رو کے، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم دعا مانگتے تھے، یا اللہ مدینے شہر کا موت، مدینے کی موت عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما. جاگ رہے ہو؟ اللہ میاں نے جواب دیا، میرے محبوب کے محبوب، تیرے دل کو بھی میں جانوں، اپنے محبوب کے دل کو بھی جانتا ہوں. اگر میں تمہیں الگ الگ دفن کروں گا دونوں رنجیدہ ہو جاؤ گے، بلکہ میں تو تجھے اپنے اور تیرے محبوب کے اتنے قریب قبر میں جگہ دوں گا، جب تیرا دل کرے تو دیکھ لے، جب اس کا دل کرے وہ دیکھ لے، جب تیرا دل کرے ہر وقت دیدار کیا جائے. اتنا قریب، اتنا قریب. چنانچہ آج آپ دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گنبد خضرا کی زیارت کو بھی فاروق اور صدیق اکبر کی زیارت میں شرط قرار دے دیا. پہلے ان کا دیدار کرو پھر میرے پاس آؤ، اگر ان کا نہیں کرو گے یہاں آ ہی نہیں سکو گے. جس مدینے کی مٹی اتنی وفادار ہو، اس کے صحابہ کتنے وفادار ہوں گے. میں انگلینڈ گیا تو وہاں مجھے ایک عالم ملا ہمارے عقیدے کا، اور مجھے کہنے لگا قاری صاحب مدینے گیا تھا، تیری کیسٹ بھی ساتھ لے گیا تھا، وہاں سے بھی ملی، مدینے کی پہ بڑا پیار آیا، مدینے کی ہوا سے بڑی محبت آئی، مدینے کے درختوں سے بڑا پیار ہوا. واپسی میں آدھا سیر آدھا کلو مٹی ساتھ لے آیا. آخر مروں گا، گھر والوں کو کہوں گا میرے کفن میں رکھ دینا. میرا رب پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا مولا اور تو میرے پلے کچھ نہیں، تیرے محبوب کے شہر کی مٹی لے کے آیا. رونے لگ گیا، پھر کہنے لگا وہ مٹی لا کر میں نے بکسے میں رکھ دی. مہینے 2 مہینے کے بعد کیا دیکھتا ہوں، وہ مٹی بھی گلی، کپڑا بھی گلا، اور وہاں پانی بہ رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ یہاں پانی کون لے گیا. میں نے اس مٹی کو نکالا، ہوا اور دھوپ میں خشک کیا، پھر دوسرے بکسے میں رکھ دیا. مہینے 2 مہینے کے بعد دیکھتا ہوں وہاں بھی پانی ہے، کپڑا بھی گلا، مٹی بھی گلی اور پانی بہ رہا ہے. پھر میں نے اس مٹی کو نکالا، دھوپ اور ہوا میں سکھایا، پھر بکسے میں رکھ دیا، الماری میں رکھ دیا. مہینے 2 مہینے کے بعد دیکھتا ہوں وہاں بھی یہی حالت ہے. تو فرما رہے تھے میں نے ایک اللہ والے سے پوچھا، اللہ والا ہمارے یہ جو بنتی ہے اللہ والا اسے کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہو، حدیث پڑھتا ہو، اور سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک نبی کی غلامی کرتا ہو. یہ دوسرے ہمارے ساتھی جو ہے نا، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی. آخر پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ جو پہنچ دی کی نشانی. اگر سبحان اللہ دیکھو نا، گاڑی پچھاڑی ساری کھلی ہوئی ہے. کمال ہو گیا. تو وہ اللہ والے کہتے تھے میں نے ایک عالم دین سے پوچھا جس کو میں بڑا نیک سمجھتا تھا، وہ رونے لگ گیا اور فرمانے لگے تم جس طرح بھی ہو سکے اس مٹی کو واپس مدینے پہنچا دو. مدینے کی مٹی مدینے کی جدائی میں، مدینے والے کی جدائی میں رات دن ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. مدینے کی مٹی کو جدائی کا احساس ہو گیا.
چٹی داڑھی ہو گئی, قبر میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے. ہمیں بھی کبھی احساس ہوا کہ ہم کہاں اور ہمارا نبی کہاں. کبھی منہ پہ ہاتھ پھیر کے یوں بھی نہیں دیکھا, کبھی میری شکل ایسی نہ ہو, میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چہرہ دیکھ کر اگر منہ پھیر لیا بیڑا غرق ہو جائے گا, کہاں ڈوب کے مروں گا. سوچا ہی نہیں, جو سمجھ میں آیا کر گزرے, جو سمجھ میں آیا کر گزرے. ہمارا دعویٰ نہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں, باقی ہمارے جو بڑے تھے بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے. ہم ولی ان کو کہتے ہیں. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. انگریز کا زمانہ ہے, جیل ہو گئی, مشقت دے دی گئی, دانے پیسنے کے لیے ملتے ہیں بخاری کو. ختم نبوت کی حفاظت میں, چوری کر کے نہیں, دھکا مار کے نہیں, کسی کا مال لوٹ کے نہیں, کسی کی عزت آبرو پہ ہاتھ ڈال کے نہیں. بخاری صبح کو آٹا دے دیتا ہے عملے کو, لیکن عملہ خسر خسر کرتا ہے کہ کپڑے میلے نہیں, داڑھی میلی نہیں, یہ چکی نہیں چلاتا, یہ چکی وکی نہیں پیستا. دوسرا کہتا آٹا تو روز دیتا, کہنے لگا ہاں یہ سید ہے. انگریزوں تک بات گئی. سپرڈنٹ جیل انگریز ایک دن پچھلی رات آیا اور یوں کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھتا کیا ہے کہ بخاری مسلح پہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے. انگریز نے کہا بخاری یہ کیا؟ فرمایا ہوتا کیا, میں اس کا کام کرتا ہوں, وہ میرا کام کرتا ہے. اسی کو کہتا ہے وہ تاریکی وہ تنہائی, وہ تاریکی وہ تنہائی, وہ پچھلی رات کا عالم, نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی. ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی. بہت بڑے تھے ہمارے بڑے, قرآن وہ سمجھتے تھے, حدیث پاک کا مفہوم وہ سمجھتے تھے. اور خدا کی قسم شرح حدیث کی جتنی کتابیں ہیں یہ ساری کے ساری دیوبندیوں کی لکھی ہوئی. اور میرا پیر حسین احمد مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, کوئی 8 دن مدینے میں رہے گا, کوئی 15 دن مدینے میں رہے گا, کوئی 1-2 سال کمانے کے لیے کاٹ لے گا. میرا پیر حسین احمد 18 برس تک روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھاتا ہے. تنخواہ لے کر نہیں, وظیفہ لے کر نہیں, لیڈری کے لیے نہیں. خود لکھتے ہیں اتنی تنگی تھی, اتنی پریشانی تھی, اتنی بھوک تھی, میں شام کو مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتا, مدینے والوں کے پھینکے ہوئے سبزیوں ترکاریوں پھلوں کے گلیوں میں پھینکے ہوئے یار کی گلیوں سے چھلکے اٹھا لاتا. پانی میں دھو کر سارا خاندان پانی پی کر ان چھلکوں کو منہ میں چبا کر نگل جاتے, پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے. یوں ہی تھوڑے سے ہمارے بڑے. اپنے دور میں فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. بلا لیا انگریز نے کراچی, خالق دین حال سیشن جج بیٹھ گیا, عدالت لگ گئی. بڑے بڑے آئے, شیخ مدنی رحمہ اللہ نے سے پوچھا انگریز سیشن نے, کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ اب اگر وقاری حنیف ہوتا یا تم ہوتے پتہ کیا کہتے, آپ نے میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. کیوں سارے کول فتوے سردیاں دے ہو رہے, گرمیاں دے ہو رہے, اپنے گھر والوں واسطے ہو رہا ہے, دوسرے واسطے ہو رہا ہے, مفت دے فتوے ہو رہے, پیسے لے کر فتوا, پیسے دے کے فتوا لے ہو رہا ہے. میرے پیر حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے جواب دیا, میں نے فتوا دیا تھا, اب بھی دیتا ہوں, یہی فتوا دیتا رہوں گا. نے کہا معلوم بھی ہے سزا کیا ہے, سزا کیا ملے گی؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے, بھگتنا میرا کام ہے. انگریز کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے, اس کی سزا موت ہے.
میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا، میں کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اور جی اگر یہ پھانسی دیتے تو کفن تو یہ خود ڈال دیتے نا۔ تقویٰ دیکھو، فرمایا جس حکومت کی مخالفت کی ہو، جس گورنمنٹ کی مخالفت کی ہو، اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہاں کئی لوگ چاہتے ہیں کہ جائیں ہی گورنمنٹ کا کفن پہن کے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دفتر میں موت آ جائے، ڈیوٹی پہ موت آ جائے۔ مولانا محمد علی جوہر اللہ کی رحمت نازل ہو ان کی قبر پہ کروڑا جو کر میرے شیخ کے پیروں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے، میں کہا ذرا تھوڑے سے نرما جاؤ، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا دے گا۔ فرمایا کیوں، میں انکار کیوں کروں جب میں نے کہا ہے، میں انکار کیوں کروں؟ نے کہا جی کوئی بات ایسی کہے جو انگریز کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ فرمایا کبھی ہو نہیں سکتا، ہری شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن وفا شعاروں کی کتی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کتی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، ساری عمر مسائل میں ہمت نہیں رہی۔ اب انشاءاللہ کوئی دور نہیں، جو مضمون میں نے شروع کیا تھا، کل مضمون انشاءاللہ مرید کے میں غلہ منڈی میں قریب ہی ہے، سارا دن کماؤ کھاؤ خوب ڈکارے مارو، شام کو آ جانا ذرا، کل میں یہی عنوان انشاءاللہ مرید کے میں بیان کروں گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بندوں میں شمار